الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات محبت سے، عقیدت سے، عبادت کی نیت سے درود شریف تلاوت فرما لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، لمبی چوڑی تفصیلی وعظ کا وقت نہیں ہے۔ اس مختصر وقت میں چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرماویں، اور ہم سب بھائی مسلمانوں کو اور تمام عالم اسلام میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماویں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں ایک خاص بات کا اہتمام فرمایا ہے جو آج ہم میں ظاہری اعتبار سے موجود ہے، لیکن حقیقتاً اس کی کوئی کیفیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دعاؤں کا بڑا اہتمام فرمایا، بہت اہتمام فرمایا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ حضرات توجہ کے ساتھ سیرت کا مطالعہ فرمائیں تو کوئی زندگی کا موڑ ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا تعلیم نہ فرمائی ہو۔ اس دعا تعلیم فرمانے کا بظاہر جو مقصد فقیر کو سمجھ میں آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کا ایک رخ یہ ہے کہ تمام نبیوں نے جو محنت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ مخلوق کا تعلق ہر وقت خالق کے ساتھ جڑا رہے۔ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد
آدمی یوں سمجھتا ہے کہ بس میں نے حاضری دے لی، اب میرا تعلق ختم ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرما کے اس تعلق کو 24 گھنٹے قائم رکھا ہے. آپ بازار میں بیٹھے ہیں دعا پڑھیں، دکان پہ بیٹھے ہیں دعا پڑھیں، گھر سے نکلیں دعا پڑھیں، گھر میں داخل ہوں دعا پڑھیں، رات کو سوئیں دعا پڑھیں، سو کے اٹھیں دعا پڑھیں. یعنی ایک سلسلہ ہے مستقل جس میں سراسر مسلمان کا نفع ہی نفع ہے. اپنے مرکز سے وہ مربوط ہو جاتا ہے، ہر وقت ربط رہتا ہے. اور دعا کے اہتمام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے بھی ارشاد فرمایا، صحابہ کو تلقین فرمائی، اور یوں بھی ارشاد فرمایا کہ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے. حدیث کے الفاظ میں مومن لکھا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور یوں بھی ارشاد فرمایا دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے. اور ایک روایت میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ آسمان سے، توجہ ہے نا جی آپ حضرات کی انشاءاللہ، تھوڑا وقت ہے، نفع کی باتیں ہیں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. ان بلاؤں کو کون روکتا ہے؟ دعا روکتی ہے. اور عجیب بات ارشاد فرمائی، اب یہ پتہ نہیں ہماری دعاؤں میں وہ اثر ہے یا نہیں، لیکن حضور نے یوں فرمایا کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو بلائیں نازل ہونے سے رکتی ہیں اور یہ جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے. بلائیں اترنا چاہتی ہیں، دعا ان کو اترنے نہیں دیتی، اور یہ جھگڑا ان کا قیامت تک چلتا رہے گا. اور میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دعاؤں کے بارے میں نہیں ہے. وہ نیک لوگ اللہ والے جنہوں نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے 24 گھنٹے اسی فکر میں لگے ہوئے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور ان کا کوئی عمل خلاف سنت اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، ان لوگوں کی دعاؤں کی یہ کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہمیں دعاؤں میں اہتمام کرنا چاہیے. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کے پس پشت دعا کرتا ہے اس کی عجیب کیفیت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کے عدم موجودگی میں غیبوبت میں دعا کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، تو اس دعا کرنے والے کے ساتھ اللہ پاک ایک فرشتے کو متعین فرما دیتے ہیں جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے. اور جب یہ اس کے لیے بھلائیاں مانگ کر جو کچھ بھی مانگ رہا ہے اس کے لیے فارغ ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا وکیل بن کے اب اس کے لیے دعا شروع کرتا ہے کہ اللہ جو کچھ اس نے اس کے لیے مانگا اس کو بھی عطا فرما. تو غیبوبت میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ بڑا عجیب سودا ہے. آج کی اس مجلس میں ایک تو یہ بات دعاؤں کی عرض کرنی تھی، اور ایک بات یہ عرض کرنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں 4-5 طبقوں کا ذکر فرمایا. ایک تو مؤمنین کا ذکر کیا، پھر مسلمانوں کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا، مخلصین کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا، اور بے عمل مسلمانوں کا ذکر کیا. کافر، منافق، مؤمن، مسلمان، مخلصین اور بے عمل، ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے مختلف مقامات پر. مذکورہ آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے عجیب ارشاد فرمائی ہے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور پیچھے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق کی بھی صفات بیان فرمائی اور مومن کی بھی صفات بیان فرمائی. منافق کا بھی عمل بتا دیا اور مومن کا عمل بھی بتا دیا. مومن کا عمل کیا بتایا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں. دوست مددگار ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، تعاون کرتا ہے. اور دوستی کھانے کے لیے تھوڑا ہوتی ہے کہ آدمی اس کو کھا جائے. دوست اس لیے ہوتا ہے، ساتھی اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ تعاون کرے.
اور فرمایا کہ وہ مسلمان مومن ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف. دوستی کا حق یہ ہے کہ مسلمان بھائی مسلمان کو اچھے کاموں کا حکم کرے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دوستی کا معیار یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو برے کاموں سے روکے اور اچھے کاموں کی تلقین کرے. اور اچھے کام کیا ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ. تمام بقیہ اعمال سے پہلے بنیادی طور پر عباداتی نظام کو درست کرنے کے لیے اللہ کی عبادت جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. کوئی غافل ہو تو اس کو کھڑا کرتے ہیں. یہ بھلائی ہے. سب سے بہترین بھلائی ایک دوسرے کی دوستوں کی یہ ہے کہ اس کو عمل صالح کی تلقین کرے، برائی سے روکے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اس کے عباداتی نظام کو ٹھیک کرے. اگر کسی کا عباداتی نظام مسلمان بھائی کا بگڑ گیا تو اس کو ٹھیک کرے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. مالیاتی نظام میں اس نے خرابی پیدا کر دی ہے. حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام خرچ کرتا ہے، یا حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. ایک مومن کا حق ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے کہ میرے دوست نے اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم کرتے ہیں آپس میں. اولئک سیرحمہم اللہ. اگر دوستی اس بنیاد پر چلتی رہی تو اللہ سے امید لگاؤ کہ خدا رحم کرے گا. اگر اخلاص کے ساتھ دوستی یوں چلتی رہی، ایک دوسرے کی بھلائی ہم چاہتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا تعاون کرتے رہے، تو اولئک سیرحمہم اللہ. جب ہم نے تمام نظاموں کو درست کر لیا، عباداتی نظام کو درست کر لیا، معاملات کے نظام کو درست کر لیا، مالیاتی نظام کو درست کر لیا، حقوق کے نظام کو درست کر لیا، گھر کے حقوق کو، بازار کے حقوق کو، مسجد کے حقوق کو، اللہ کے حقوق کو، بندوں کے حقوق کو ہم نے ٹھیک کر لیا. اولئک سیرحمہم اللہ. اب اللہ پاک سے امید رکھو کہ اللہ ہم پر رحم کریں گے. اور اگر اس ترتیب سے ہم نے دوستی نہ رکھی، دوستی رکھی کھانے کے لیے، دوستی رکھی عیاشی کے لیے، بدماشی کے لیے، دین کو تباہ کرنے کے لیے، تو وہ منافقوں کی اور کافروں کی علامت ہے، مسلمان کی علامت نہیں ہے. اب دیکھو، یہ پہلے منافقوں کی بات فرمائی، آگے مومنوں کی بات فرمائی. میں نے پہلے مومنوں کی بات سنا دی، اب پچھلی آیات میں اللہ پاک نے منافقوں کے بارے میں فرمایا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہاں بعضهم اولیاء بعض، یہاں دوست بتایا. بعضهم من بعض، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. منافق مؤمن، منافق مرد اور منافق عورتیں، جس طرح مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور بھائی ساتھی ہیں، مددگار ہیں. یہاں من بعض کہہ کے یوں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے نہیں ہیں. یہ تمہارے اندر گھس کے تمہاری دوستی کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اندر سے آپس میں ملے ہوئے ہیں. یأمرون بالمنکر، آپس میں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو دین کے خلاف کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. جو آدمی دین کے خلاف کام کر رہا ہو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں سے روکتے ہیں، برے کاموں کو کرنے کا حکم کرتے ہیں اور اچھے کاموں کو روکتے ہیں. غور کر لو کیسی واضح علامات خدا بند قدوس نے ارشاد فرما دی. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی بھلائی کا دعویٰ اور بھلائی کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ نافرمان ہیں. اللہ پاک کہتے انہوں نے مجھے بھلا دیا، میں نے انہیں بھلا دیا. یہ میرے مسلمانوں کو، میرے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں،
میں ان کو بھول چکا ہوں، قیامت کے دن ان کو سزا ملے گی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے بھی نچلا طبقہ جو ہوگا نا وہاں ہوں گے۔ یہ ذکر اللہ پاک کے نام کا انسان کو نفاق سے پاک کرتا ہے۔ جب آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو وہ گناہ بڑھتے 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 اس کو نفاق تک لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات پھر نفاق کی سرحد عبور کر کے پورے کا پورا کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی محفلوں کو اچھے عنوان سے قائم رکھیں، اپنی محفلوں میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر ایمان والوں کی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے وعدہ فرمایا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ، دین کے کاموں میں محبت کرنے والے، خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، اللہ پاک نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اچھی رہائش مل جائے گی۔ اور ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے اللہ کی رضا، وہ اللہ کی رضا ملے گی۔ اور یہ طبقہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ طبقہ کامیاب ترین طبقہ ہے، یعنی کامیابی خلوص کے ساتھ باہمی تعاون، ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرنا۔ اور وہی بات جو ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، کئی برس سے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت فتنوں سے بچتی رہے گی جب تک وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے گی۔ دیکھو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں مومن کی صفات میں یہ بات شامل فرما دی کہ وہ لوگ کامیاب تب ہوں گے، ان پر رحم تب کیا جائے گا جب باہم ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی دعوت دیتے رہیں گے اور برے کاموں سے روکتے رہیں گے۔ یہ ہماری علامت ہے، اس علامت کو دوستوں مٹنے نہ دو۔ گھر میں کوشش کرو، بازار میں کوشش کرو، اچھائی کے حکم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ایک آدمی کسی کو اچھی بات کا حکم کر رہا ہے، اس کو یہ مت کہو کہ یار چھوڑو یار تم کس کام میں لگ گئے ہو۔ ایک آدمی برے کام کو روک رہا ہے، اس کو روکنے سے بند نہ کرو، تعاون کرو۔ ایک بزرگ نے مثال دی ہے کہ مثلا ایک جماعت جا رہی ہو بحری جہاز میں اور وہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئی ہو، ایک طبقہ اوپر والا، دوسرا طبقہ درمیان والا، تیسرا طبقہ نیچے والا۔ اب اوپر کے طبقے والا جو ہے اس کو پانی نہیں ملتا، اور اس نے کیا کیا، ہاتھ میں لیا کلہاڑا اور وہ لے کر نیچے طبقے سے جا کر پانی لینے کے لیے سوراخ کرنے لگا جہاز میں، بحری جہاز میں۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو سوراخ کرنے سے نہیں روکتا، وہ خود بھی ڈوبے گا اور سارے جہاز کو لے ڈوبے گا۔ اب وہ سوراخ کرنے والے لوگوں نے پوچھا کیا کرنے لگا، میں پانی لے جانے کے لیے اوپر کی منزل میں پانی نہیں پہنچ رہا، یہاں سے پانی لوں گا اور تم تو خود بخود پی لو گے، قریب ہو، اور اوپر والے درمیان والے بھی آ سکیں گے، اور میں اوپر والا کیسے پہنچوں گا، اس لیے 5 سوراخ کر کے اس میں سے پانی لے جاؤں گا۔ تو اگر کوئی آدمی اس کا ہاتھ نہیں روکتا تو پورے بحری جہاز کو غرق کر دے گا۔ ایسے ہی ہے نا، جب جہاز میں سوراخ نیچے سے کر دے گا تو کیا بنے گا، جہاز ڈوبے گا۔ ایسے ہی ہے کہ جو آدمی بدی کا کام کر رہا اس کو نہیں روکو گے تو وہ پورے معاشرے کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ کوئی آدمی گھر میں برائی کا کام کر رہا ہے تو گھر میں اس کو نہیں روکو گے، پورے گھر کو تباہ کر دے گا۔ ایک سربراہ مملکت پوری مملکت میں برائی کو عروج دے رہا ہے، جیسے یہ پرویز شیطان عروج دے رہا ہے۔ اب بسنت منوائی ہے، سارے جہان کی فلمی ایکٹریسیں اکٹھی کر لی، بدماش عورتیں اکٹھی کر لی، بدماش لونڈے اکٹھے کر لیے اور ان کے گروپ تشکیل دے کر مختلف شہروں میں تقسیم کر دیے۔ یہ نیکی پھیلائی گئی ہے، برائی پھیلائی گئی ہے، اور ہمارے ملک میں کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا۔ برائی کے خلاف نہ بولنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اچھائی کا حکم کرو اور برائی کے خلاف بولو، جتنا بول سکتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ تشریح تو یہی کرتے ہیں کہ برائی کے خلاف ہاتھ سے عمل کرنا حکمرانوں کا کام ہے، زبان سے کہنا علماء کا کام ہے، اور دل سے برا جاننا عوام الناس کا کام ہے۔ لیکن عوام الناس اگر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنے والوں کو تلقین تو کرے نا بھی ہاتھ سے روکو، علماء کرام زبان سے کہے تو صحیح برائی کو روکو، اور عوام الناس دل سے برا جان کر ان 2 طبقوں کا ساتھ دیں، برائی روکنے میں، اچھائی کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔